جب طبیعت خراب ہوتی ہے میری، تب میری کیا روٹین ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جس کے اوپر سارا گھر ہوتا ہے نا، چاہے وہ اگر ماں ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بیوی ہے، تو اس کو نا اپنی طبیعت کو نا ایک سائڈ پہ رکھ کے نا پورے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کرے کہ کبھی کوئی بیماری نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو ساری چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے اور میں کیا کیا کرتی ہوں وہ میں آپ لوگوں سے آج شیئر کروں گی۔ اچھا، جب کوئی مرد بیمار ہوتا ہے نا تو وہ پراپر ریسٹ کر لیتا ہے، چاہے وہ ایک دن ریسٹ کرے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ریسٹ کرتے ہی نہیں ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کر لیا پھر کام کر لیا، اس لیے نا ہم جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ لڑکیوں کو نا کبھی بھی چھٹی ملتی نہیں ہے، چاہے وہ جتنی مرضی بیمار ہو جائے، ان کو تھوڑا بہت اٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ گھر کا کوئی اور کام نہیں بھی کرتی نا تو صرف کچن کا کام ان کو لازمی کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ میں تو شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ولاگ ود نادیہ پہ۔ جلدی سے اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا 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 تھا۔ اچھا، میری نا 2-3 دن ہو گیا طبیعت خراب تھی، زکام تھا اور بخار ہو جاتا تھا۔ پیراڈول کھاتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، اور جب ٹھیک ہوتی ہوں تو اٹھ کے کام کر لیتی ہوں تو دوبارہ سے بیمار ہو جاتی ہوں۔ میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں نا، میں بہت زیادہ بیمار ہوتی ہوں اور لمبا بیمار ہوتی ہوں۔ اس کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ میں تھوڑا سا بھی ٹھیک ہوتی ہوں، اپنے آپ کو فریش فیل کرتی ہوں تو میں نے فوراً اٹھ کے سارے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں دوبارہ بیمار پڑ جاتی ہوں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے میں نا، مطلب ہم لڑکیوں میں عادت ہے، مردوں میں یہ عادت نہیں ہے۔ مرد بیمار ہوتا ہے نا تو وہ پراپر ریسٹ کرتا ہے۔ اس نے اگر آفس سے چھٹی لے لی ہے تو اس نے سارا دن ریسٹ کرنا ہے، اس نے اٹھ کے کوکنگ نہیں کرنی۔ ہم اگر بیمار ہو جاتے ہیں نا، ہم گھر کا کوئی اور کام نہ بھی کریں نا، لیکن ہم نے کوکنگ ضرور کرنی ہے، جس کی وجہ سے نا ہم زیادہ دیر بیمار رہتے ہیں۔ اچھا، میرا بھی کچھ یہی حال ہے، تو میں 2-3 دن ہو گئے تھے پیراڈول کھا رہی تھی اور چائے میں جوشاندہ ڈال کے پی رہی تھی، لیکن طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو عثمان فروٹ لے کر آئے تھے، میں نے کہا چلے فروٹ چاٹ بناتے ہیں، اور گھر پہ نا بس سمپل سا چکن کا پلاؤ بنا لیتی ہوں۔ مجھے نا آج سب سے آسان پکانے میں یہ والی چیز لگی، میں نے کہا چکن پلاؤ سارے کھا لیتے ہیں، بار بار روٹیاں پکانی نہیں پڑیں گی۔ پہلے میرا دل کر رہا تھا کوئی کراری چیز کھانے کو، چکن کڑھائی کھانے کو بہت دل کر رہا تھا، پھر میں نے کینسل کر دیا۔ میں نے کہا اس پہ محنت بہت ہونی ہے، چاول تو جس طرح کر کے پک جائیں گے، تو یہ میں سمپل سے نا جلدی جلدی پکا لیتی ہوں۔ طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ خود ہی اٹھ کے جوشاندہ بنانا پڑتا تھا، خود ہی اٹھ کے چائے بنانی پڑتی تھی، کیونکہ عثمان کا نا کوکنگ میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کچھ مرد ہوتے ہیں جن کا کوکنگ میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ کوکنگ وغیرہ کر لیتے ہیں، عثمان بالکل بھی نہیں کرتے۔ عثمان باہر سے کھانا منگوا دیں گے، باہر سے ہر چیز منگوا دیں گے، لیکن وہ کوکنگ نہیں کرتے۔ تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ یار کتنی کی دیر ہم باہر کا کھانا کھائیں گے، جب میں اسپیشلی بیمار ہو جاتی ہوں تو پھر میں نا اٹھ کے ہمت کر لیتی ہوں اور گھر پہ ہی کھانا بنا لیتی ہوں، کیونکہ میری طبیعت نا 3-4 دن ہو گیا خراب ہے۔ پرسوں میں نے گھر پہ کھانا بنا لیا تھا، کل ہم نے دوپہر کو نا بازار سے آلو والے نان منگوا لیے تھے۔ ریان آلو والے نان کھاتا نہیں ہے، تو ریان کے لیے پھر مجھے ایک پراٹھا اور ساتھ شامیہ فرائی کرنی پڑی تھی، ساتھ رائتا بنا لیا تھا اور ہم نے آرام سے آلو والے نان کھا لیے تھے۔ آج بھی نا مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا، مجھے بس یہ چکن پلاؤ سمجھ آیا۔ میں نے کہا اگر میں نے یہ نہ پکایا تو عثمان نے تو باہر سے منگوا لینا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے، تو وہ نا طبیعت جب خراب ہوتی ہے نا تو صحیح بھی نہیں ہوتا۔ گھر کا کھانا زیادہ صحیح رہتا ہے، لیکن گھر کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں، میرے پاس کوئی اور ہیلپ کرنے کے لیے ہے نہیں، تو کھانا خود ہی بنانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ نا جوائنٹ فیملی سسٹم مجھے اتنا پسند ہے۔ اس طرح کی کنڈیشن جب ہوتی ہے نا تو آپ کو کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے، اگر آپ اٹھ نہیں بھی سکتے نا تو کوئی 1-2 ٹائم تو اگر آپ کو بھی نہیں کھانا بنا کے دے گا نا، لیکن آپ کی فیملی کو کوئی کھانا دے دے گا۔ تو یہاں پہ نا یہ چیزیں بہت کام آتی ہیں، اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اچھا، میری کیونکہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آواز بہت مشکل سے نکل رہی ہے، میں نے لیٹے ویڈیو ایڈٹ کر لی، پھر میں نے کہا چلو نادیہ وائس اوور بھی کسی طرح سے کر لیتے ہیں۔ میں نا اپنی روٹین خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، جس روٹین سے میں ولاگ ڈال رہی ہوں نا، تو مجھے یہ تھا کہ نہیں نادیہ، میں نے ولاگ ڈالنا ہی ڈالنا ہے، تھوڑی سی ہمت کر کے بس وائس اوور کر لو، تو اس لیے نا پھر میں نے وائس اوور کر لی۔ اچھا، یہاں پہ نا صرف آپ لوگوں کو چوپر کا ریویو دینے کے لیے میں نے چوپر نکالا، اس کو دھویا، میں نے سوچا اس میں نا ٹماٹر اور سبز مرچیں میں چوپ کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو اس کا ریویو بھی دے دوں گی۔ یہ بہت اچھا چوپر ہے، اتنا فائن اس نے چوپ کر دیا تھا، اور 1 سیکنڈ لگا تھا، ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے چوپ ہو گئی تھی۔
اور اس کو استعمال کرنا بھی انتہائی آسان ہے. ساری چیزیں آپ اس باؤل میں ڈال دیں, اس کو اس طرح سے فکس کر دیں اور اس کا لاک آپ کھول لیں. جب یہ لاک کھل جائے گا تو آپ لوگوں نے نا یہاں سے نا اس کو پش کرتے جانا ہے اور ساری چیزیں جو ہے نا چوپ ہو جائیں گی. اتنی فائن ساری ویجیٹیبلس چوپ ہو جاتی ہے نا, بہت مزے کی چیز ہے. کچن میں یہ چیز لازمی ہونی چاہیے, اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور بس یہاں پہ نا یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے سبز مرچیں اور ٹماٹر جو ہیں چوپ ہو گئے تھے. آپ لوگوں کو ریویو دیتے دیتے میں نے بھی اپنی ساری سبزیاں جو ہیں اچھی طرح سے چوپ کر لی ہیں. اچھا یہاں پہ نا اتنی دیر میں نا چکن جو ہے اچھی طرح سے براؤن ہو گیا تھا. میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا, اس کو بھی اچھی طرح سے پکا لیا. اس کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر اور سبز مرچوں کو جو چوپ کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا. اچھی طرح سے میں مکس کروں گی اور اس کو پکا لوں گی تاکہ ٹماٹروں کا کچا پن ختم ہو جائے. اس میں چکن پاؤڈر ایڈ کر دوں گی, تھوڑا سا زیرہ, سوکھا دھنیا, کٹی ہوئی لال مرچ. بریانی مسالہ آج میں نے نہیں ڈالنا, صرف گھر والے میں نے اس پہ اسپائسز ڈالنے ہیں. سمپل سا چکن پلاؤ بنانا ہے, ساتھ رائتا اور سلاد بنا لوں گی, آرام سے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا. اچھا میرا نا چکن سوپ پینے کو بھی اتنا دل کر رہا تھا, چکن کڑھائی کھانے کو بھی اتنا دل کر رہا تھا, اور یہ بخار کی حالت میں کچھ چیزوں کی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے ہمیں, اور وہ صرف بخار میں ہی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن میرے میں اتنی ہمت ہے نہیں, میں کیا بندیا ہوں ٹھیک ہوں تو بعد ہی تو چکن سوپ تے چکن کڑھائی کھائی. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اکٹھے رہنا چاہیے, اکٹھے رہنے میں اتنی برکت ہے, اتنے فائدے ہیں نا. اچھا ہر ایک کا نا اپنا اپنا تجربہ ہے, ہر ایک کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب لوگ پاس ہونے کے باوجود بھی نا مصیبت کے وقت میں کام نہیں آتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ برے بھی ہوتے ہیں, وہ نہیں خیال کرتے. کچھ لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ بیمار نہیں بھی ہوئے نا, ٹھیک ہو, پھر بھی وہ آپ کا بہت خیال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نا ہر ایک کو سلوک اتفاق کے ساتھ ہی رکھے. سلوک اتفاق میں بڑی برکت ہے اور بڑا مزہ ہے, اور آپ کی اتنی میموریز بنتی ہے نا, ساری زندگی آپ ان اچھے وقتوں کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں. دیکھیں ہو ہر ایک نے الگ جانا ہوتا ہے, لیکن جتنا وقت اچھا گزر جائے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں نا. اچھا وقت گزرنا, سب کے ساتھ اچھی یادیں بنانا, اس میں بڑا مزہ آتا ہے. لیکن ہر ایک کا نا اپنا خیال ہے, اپنی سوچ ہے, اور کچھ لوگوں کا ایکسپیرینس بہت برا رہا, کچھ لوگوں کا بہت اچھا رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا ہی نہیں چاہیے, سب کو الگ الگ رہنا چاہیے. یہ بھی ایک طرح سے ٹھیک بات ہے, کیونکہ جن کا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ نا باتوں باتوں میں نا سارا کھانا بن گیا, اور عثمان نے اور بچوں نے بھی نہیں کھانا تھا, میں نے میڈیسن کھانی تھی. تو میں نے نہ بھی کہا میں تو چلے تھوڑا سا نا کھا لیتی ہوں تاکہ میں نا میڈیسن کھا لوں. اچھا میڈیسن کھانے کے بعد نا میری ہیلپر آ گئی تھی, کیونکہ میں نے نا اس کو نا پچھلی ویک بھی کہا تھا کہ سارے اوپر کے نا پردے اتار کے وہ دھونے ہیں, لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں تھا. تو اس نے کہا آپ ہی میں نا فلاں دن دھو دوں گی. بس ٹالتے ٹالتے آج یہ دن آ گیا. آج اس کے پاس ٹائم تھا, میں نے اپنی طبیعت کا خیال ہی نہیں کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ. ہمیں نا ہماری ماؤں کی طرح ہوتا ہے کہ بس کام ہونا چاہیے, اپنی طبیعت چاہے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک یہ ہم نے نہیں دیکھنا ہوتا. جیسے ہی وہ آئی تو اس کے ساتھ میں اوپر آ گئی, اوپر آ کے سارے پردے اس کو اتار کے دیے, اور کھیس دھونے والے تھے وہ میں نے اس کو دے دیے, اور نیچے سے میں نے ٹاول اس کو بھیجے. میں نے کہا یہ بھی واش کرنے ہیں, کیونکہ پھر کل مشین لگانی تھی. تو میں نے کہا چلو آج تم نا تولیے بھی دھو دو. اچھا وہ دھو کے تو وہ چلی گئی. رات کو نا پھر میں نے بچوں کو کہا کہ آپ لوگ نا سونے سے پہلے باہر سے نا سارے پردے اتار کے اندر رکھا ہو, کھیس بھی اتار دینا, تولیے بھی اتار دینا. اور پھر بچوں نے نا یہاں پہ آ کے تو سارے تولیے, کھیس, پردے, میٹس, ہر چیز اتار کے اندر رکھ دی تھی. پھر میں نے کیا کیا, تھوڑی دیر 1 گھنٹہ ریسٹ کر لیا. دوائی کھائی ہوئی تھی تو طبیعت فریش ہو گئی میری, بچے سو گئے اور میں اٹھ کے باہر آ گئی. اور پھر بھی ہڈی کو چین نہ آیا. پھر میں نے کہا نادیہ میں اوپر چلی جاتی ہوں, اوپر جا کے تو سارے پردے میں ڈال آتی ہوں. اور یہاں پہ نا کھیس بھی میں تہ لگا لوں گی, اور اب ان کو پیٹی میں رکھ دوں گی, کیونکہ میں نے نا ایکسٹرا کھیس نکال لیے تھے. وہ والے ہم نا آج کل یوز کر رہے ہیں. ان کو یوز کرنے کے بعد پھر جب ہم کمبل لے لیں گے تو وہ کھیس بھی میں دلوا کے تو پیٹی میں رکھ دوں گی. اچھا یہاں پہ سارے تولیے بھی تہ لگا لوں گی, ساری چیزیں سیٹ کر دوں گی عثمان کے کمرے کی. اچھا امی کو نا میں ماشاءاللہ سے ڈیلی فون کرتی ہوں, امی سے نا ڈیلی بات ہو جاتی ہے. حال چال تو میں نے لازمی پوچھنا ہوتا ہے, اس کے لیے چاہے مجھے 5 منٹ کا ہی ٹائم ملے وہ میں نے کرنا ہوتا ہے. امی سے جب بھی بات ہونا تو میں امی کو یہی تلقین کر رہی ہوتی ہوں, امی تسی ریسٹ کریا کرو, امی کوئی کام دی فکر نہ کریا کرو, امی سارے کام ہو جاندے آپ, امی اس طرح, امی اس طرح, امی اس طرح. تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ خود جب میں بیمار ہوتی ہوں نا, تندرستی کی تو ایک الگ بات ہے, جب بندہ تندرست ہوتا ہے تو جتنے مرضی کام کرے, گھروں کے کام ہم نے نہیں کرنے تو کس نے کرنے ہیں, لیکن جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تب تو ریسٹ کر لے. تو وہی بات آ گئی کہ بس نا جڑیاں دھیاں ہوندیاں نے نا وہ ماواں تے جاندیاں نے.
امی میرے نا بالکل ریسٹ نہیں کرتے، چاہے طبیعت جس طرح دی مرضی ہوئے، امی نے نا بس کماں دی فکر کرنی. تو میں بھی اسی ماں دی دھی آ، کام پہلے تو صحت بعد چوں. تھوڑی سی نا طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اور میں اٹھ کے کام کرنے لگ جاتی ہوں. اگر میں کام نہ کروں تو میں ایک دن میں ٹھیک ہو جاؤں. مجھے عادت ہے کہ بس تھوڑی سی طبیعت فریش ہوئی، اٹھ کے نادیہ کام کر لیا. ہائے نادیہ گھر دا ہے کم پیا، ہائے نادیہ گھر دا ہے کم پیا. تو نادیہ نے تو بس اٹھنا ہے تے کام کرنے نے، تو نادیہ نے پھر بیمار ہو جانا. تو اس لیے نا 3-4 دن ہو گیا میں ابھی تک نا ٹھیک نہیں ہو پا رہی. ہم جب سب بہن بھائی امی کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں نا، بیٹھ کے ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں، شوگر لگا رہے ہوتے ہیں، تب بھی امی نے کیا کرنا ہے کہ 1 منٹ کے لیے نا اپنی کمر سیدھی نہیں کرنی، بیٹھے رہنا ہے. چاہے سارا دن امی بیٹھے رہے، ہم کہیں گے امی آپ نا تھوڑی دیر لیٹ جائیں، ہم لوگ ادھر ہی بیٹھ کے آپ کے پاس باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن تسی لیٹ کے لگ سیدھا کر لو. لیکن امی نے کہنا ہے نہیں، مینوں کچھ بھی نہیں، میں بیٹھی ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں. مجھے لگتا ہے ساری مائیں ایسی ہی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کے سر پہ نا ہمارا سایہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہمیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو یہ چھوٹا سا میرا ولاگ تھا، اچھا لگا ہو تو ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ جی.